عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، ارے اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح۔ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام اور آس پاس سے تشریف لائے ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے سبحان اللہ میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2009 کے بعد آج 2023 میں آپ سے مخاطب ہوں، لگ بھگ 14 برس کا، میں اسے بنواس نہیں کہوں گا، جگواس کہوں گا، کیونکہ اس 14 برس میں اللہ نے مجھے 5 مہادیپ ایسا دکھائے کہ واقعی میں یہاں نہیں آ سکا، اور صرف یہی نہیں، پورے سلطان پور ضلع میں کہیں نہیں آ پا رہا تھا، فون آتے تھے، تاریخ نہیں دے پا رہا تھا، لیکن یہ شاید حضرت مولانا غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ کی روحانی دعوت رہی ہوگی کہ ایک بار حضرت یہ جلسہ کینسل ہوا، اس کے بعد پھر ری کنفرم ہوا، اور پھر بھی میرا جو ہے وہ کینسل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ تو عرصے چہلم کی دعوت تھی، اور آج میں سمجھ رہا ہوں اسے فاتح ششماہی کہا جائے تو غلط نہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب میں پہلے آتا تھا، اور میرا ابتدائی دور تھا جب میں بغداد سے نیا آیا تھا، 2003-04 کی بات، تو اس وقت حضرت علامہ مولانا منظور صاحب قبلہ
ان کی داڑھی بالکل سیاہ تھی اور میں بالکل عنفوان شباب پہ تھا. آج ماشاءاللہ اسی علاقے میں علم و آگہی کا دیپ روشن کیے ہوئے ہیں. اور جامعہ عربیہ سے میرا ایک دیرینہ تعلق یہ ہے کہ میرے والد گرامی حضور غازی ملت سن 1971 میں وہیں سے فارغ ہوئے تھے. سبحان اللہ. تقریباً 52 سال پہلے. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ جن کا ہم عرس منا رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں 52 سال خدمت انجام دی. ہمارے قاضی صاحب بہت کرم فرما، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. میں دیکھ رہا تھا قیام گاہ کہ ہندوستان میں بھی پاکستانی لہجے کی نعت خوانی کا چلن عام ہے اور بڑی خوبصورت لہجے میں پڑھی جا رہی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سامنے سے ایک ایسا ماحول پیش کیا جا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا یہ کوئی محفل نعت نہیں بلکہ کسی قوالی کا اسٹیج سجا ہو. اور بہت ضروری تھی اصلاح، اور مجھے خبر ملی، بہت اچھا لگا. میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نعت خواں ہوں. میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ لوگ بات کی فرمائش کم، نعت کی فرمائش زیادہ کرتے ہیں. اسے میں خوشبختی کہوں یا عالمیہ کہوں، لیکن بہرحال ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا، اور انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا نا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا. کیونکہ اتنے سال کے بعد آیا تو میں نے بھی اکیلے آنا مناسب نہیں سمجھا. 2009 میں آیا تھا تو 2009 کی ایک نشانی ساتھ میں لے کے آیا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. میرے صاحبزادے سید فیض الاشراف میرے مائی جانب بیٹھے. آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک کلام میں نے ابھی شب برات کے موقع پہ اناؤ میں پیش کیا، بہت لوگوں نے پذیرائی کی. علماء کا نورانی قافلہ ہے. یہ کلام میں نے آج سے 2.5 سال پہلے اس وقت لکھا تھا جب پوری دنیا لاک ڈاؤن تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید تھے، نہ حج نہ عمرہ نہ زیارت، کچھ نہیں. ارے تجارت نہیں ہو رہی تھی تو زیارت کیا ہو. ایسے موقع پہ میں بھی قید تھا، اور یہ شہبازیہ ایجنسی دیکھ کے لگا کہ انہوں نے بھی میرا ٹائم اس وقت لیا تھا. آن لائن بہت سارے پروگرام چل رہے تھے تو آن لائن ہی سب کچھ تھا، میں بھی آن لائن تھا. اسی موقع پہ یہ کلام لکھا تھا. اسی پس منظر میں قابل مبارکباد ہیں کمیٹی کے نوجوان، غالباً رسول مدینہ کمیٹی نام، جنہوں نے پورے حوصلے کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے. جناب عتیق اشرفی صاحب، فیضان اشرفی صاحب، اور دیگر جتنے بھی ان کے دست و بازو ہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں نے کہہ دیا کہ اب اتنا لمبا گیپ نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ سال یا 2 سال میں ایک بار ضرور آؤں گا انشاءاللہ. توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے. عشق کی عشق کی عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں
جلاؤ تو صحیح، ارے اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح، عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. توجہ ہوں گا زندگی کے ساتھ، اور یہ میں نے آپ سب کو مخاطب کر کے کہا ہے، ایک پیغام دیا ہے، اللہ کرے یہ پیغام ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. توجہ چاہوں گا حضرت کہ سر جھکائے سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، ان کی دہلی پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلی حضرت. پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ اب اس شعر کو ذرا حوصلے سے لینا ہے. پوری دنیا کووڈ-19 کی شکار تھی، لاک ڈاؤن لگا تھا، اور میں نے کس طرح استغاثہ پیش کیا. توجہ چاہوں گا حضرت دیکھیے گا کہ اپنی اپنی آغوش میں گھیرے گئے کورونا کی وبا، اپنی آغوش میں گھیرے گئے کورونا کی وبا، رحمتوں والی نظر آقا اٹھاؤ تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر آقا اٹھاؤ تو صحیح، اپنی سوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. شعر بطور خاص ہے کہ میری اوقات کہاں جو تلا تم میں چلوں، میری اوقات کہاں جو تلا تم میں چلوں، ڈوبنے سے توجہ، ڈوبنے سے میری کشتی کو بچاؤ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈوبنے سے میری کشتی کو بچاؤ تو صحیح. اور یہ حاصل کلام شعر ہے. اس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ جس وقت لوگ اپنے گھروں میں قید تھے، نہ عمرہ نہ حج، جن کے نام تک نکال آئے تھے انہیں بھی سرنڈر ہونا پڑا، لیکن بھارت واسیوں کو مایوسی زیادہ نہیں تھی. کیوں؟ توجہ چاہوں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. لکھنؤ زیادہ دور نہیں ہے. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں؟ ڈوبنے سے میری کشتی کو بچاؤ تو صحیح. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ کہ جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا
گا خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غریب نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ ہندوستان کا سنی مسلمان نعرہ تکبیر خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح. آئیے اب وہ کلام، وہ شعر جس کے لیے میں نے پورا کلام لکھا، اب اسے جانے کلام کہیں یا شان کلام کہیں یا روح کلام کہیں، ایک تمنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہر مومن دل کی تمنا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کی تمنا ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ پورے حوصلے کے ساتھ دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو دکھانا بھی ہے. توجہ چاہوں گا کہ پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں. ارے آپ ایک بار آقا آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم سمنا فیضان مخدوم سمنا شہزادے حضور غازی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح تو صحیح. آئیے اب ایک کلام کی فرمائش اور تھی، لیکن اب اس کے لیے وقت بالکل نہیں، بڑی معذرت. جب میں 14 سال پہلے آیا تھا تو ایک کلام پڑھا تھا مولا علی کی شان میں. ظاہر ہے جو آدمی سنتا ہے اسی کی فرمائش بھی کرتا ہے، اس لیے میں اسی کلام کو مکمل کرتا ہوں. اس میں بھی 2 شعر اور رہ گئے. توجہ ہے نا؟ عقیدے کی زبان ہے اور بدعقیدوں کا علاج ہے، لیکن انداز علاج الگ الگ ہے. ایک شعر ہے جس میں میرے بڑے ابو حضور شیخ الاسلام کا رنگ ہے، جس رنگ میں وہ علاج کرتے ہیں، اور دوسرا شعر ہے جس میں میرے والد گرامی حضور غازی ملت کا رنگ ہے، جس طرح وہ علاج کرتے ہیں. دونوں رنگ سماعت فرمائے. تیار ہے نا؟ زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. پہلے شیخ الاسلام کا رنگ کہ بدعقیدوں کبھی گر جائے گا خود شیش محل، بدعقیدوں کبھی گر جائے گا خود شیش محل. ارے ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو صحیح واہ واہ سبحان اللہ. ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو صحیح. اب آئیے دوسرا جو غازی ملت کے رنگ میں ہے کہ چھوڑو اے خیسان فراموشی کرو شکر ادا، چھوڑو اے خیسان فراموشی کرو شکر ادا. ارے جن کا کھاتے ہو انہی کا کبھی گاؤ تو صحیح واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور تاج العلماء شہزادہ غازی ملت اشرفی دولہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. چھوڑو ایک احسان فراموشی کرو
شکر ادا جن کا کھاتے ہو انہی کا کبھی گاؤ تو صحیح اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح۔ اب یہ بھی ایک تمنا ہے اور بختہ ہے، تخلص نور ہے، جو جس معنی میں لے۔ توجہ چاہوں گا کہ تم کو مل تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت اے نور، تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت اے نور۔ نعت سرکار مدینے میں سناؤ تو صحیح اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے کافی ولمب ہے۔ ایک افسوسناک خبر یہ بھی رہی کہ جیسے میں لکھنؤ سے اپنے گھر سے نکلا، فوراً ٹیلی فون کے ذریعے یہ پتا چلا کہ میرے خالو جو مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار کے سجادہ نشین فخر المشائخ حضرت سید فخر الدین اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے ملک میں تو ثواب نہیں ہے، اس لیے میں کمیٹی والوں سے صرف یہ اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت امام صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے آج کی اس محفل میں ایصال ثواب کے لیے شامل کر لیا جائے۔ آپ کی اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں جزاک اللہ۔ اور اسی وجہ سے میں نے ایک بڑی مخصوص اور انتہائی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد والا شان ہے، ذرا ترجمہ غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اب آپ مسکرائیں گے نہیں تو میں سناؤں گا کیسے، اس لیے کہ بڑا عجیب آپ نے کمبینیشن رکھا ہے۔ بڑھیا رات تھمائی ہے، جب رات جوان تھی تو مجھ سے عمر والے لوگوں کو موقع مل رہا تھا، جب جوانی تھوڑی سی گھٹی تو نعتخوانی شروع ہوئی، رات جب بوڑھی ہو گئی تو حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ حضرت مولانا منظور صاحب کو موقع ملا، اور جب بالکل چہرے پہ جھرری پڑ گئی رات کے، دیکھنے لائق نہیں، اتنی بدصورت ہو گئی، تب مجھے بیٹھالا گیا۔ اب مانا کہ میرے بھی چند بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسی بوڑھی رات تھمائی جائے۔ اب تھما دیا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو کہ اللہ اس بڑھیا رات سے میرا نباہ کروا دے، تاکہ رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ زاریات شریف کی آیت کریمہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔
یعنی ہم کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہی. The reason of arrival of this world on this world is just to do worship of Almighty Allah. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی ملک، ہمارے بال بال پہ اس کا حق ہے. وہی ہمیں پالتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی دنیا میں ہمیں چلاتا ہے. اسلام میں اسی لیے تو آتم ہتیا جو ہے، خودکشی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جان کو اپنی چیز سمجھی اور یہ بھول گئے کہ یہ تو اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس. جو خودکشی کرتے ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کا، ہمارا بال بال اسی کا ہے. اسی مضمون کو تھوڑا سا اور پھیلا کے ایک آیت کریمہ اور ہے، اتنی مشہور ہے وہ کہ چچا تو چچا بچے کو بھی وہ آیت یاد ہے. انا للہ، دیکھیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس آیت کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ یو پی میں بجلی بھی چلی جاتی ہے تو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں. ہاں مسکرائیے، کیونکہ اچھے دن تو پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن آج اچھی رات ضرور آ گئی ہے. کبھی آپ نے اس کے ترجمے پہ غور کیا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کی گہرائی اور گہرائی میں اس کے ترجمے میں جاؤ، مفہوم میں، تو تصوف کا پورا سمندر اس کے اندر تمہیں نظر آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں. We belong to Allah Almighty، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. And we will return unto Allah Almighty. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مسلمانوں، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. آج میں تھوڑا سا اپنے چر پریچت انداز سے ذرا ہٹ کے اور سنیوں کے دل سے تھوڑا سٹ کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ 52 سال تک محراب و منبر کی زینت بن کے حضرت مولانا غلام محمد صاحب علیہ رحمت صرف اصلاحی کی. اس لیے آج ان کے اس عرس چہلم میں اصلاحی گفتگو کر کے ان کی روحانیت کو آج کے جلسے میں گواہ بنا کر انہی کو ایصال ثواب کرتا ہوں. سبحان اللہ. بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیا بنایا؟ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ کچھ کر پاتے آپ؟ جانور بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، ندی نالا بنا دیتا، کچھ کر پاتے آپ؟ یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان اس محسن مطلق کا جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سبحان اللہ. انسان بنایا. کیا بنایا؟ جتنا سجدہ شکر ادا کرو کم ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا. کرم بالائے کرم یہ کہ صرف انسان ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان بنایا. سبحان اللہ. یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا. اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، ایک دم اسٹریم پہ، تو ریزلٹ کیا نکلا؟ کسی مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. سبحان اللہ. یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں اللہ نے سارا جہان بنایا. اور اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف سے شکر ادا کروں تو ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس رب نے ہم لوگوں کو اپنی فاطمہ کی سنتان بنایا، اپنے محبوب کی سنتان بنایا. سب کچھ اللہ نے بنایا
ہم بڈھے ہو جائیں گے گنتی پوری نہیں ہوگی اس نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا. چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں ہو، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنایا. پہلے سب بنایا، پھر انسان کو بنایا اور یہ فرمایا یہ سب تیرے لیے بنایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حد تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو خنیج ہیں، جو منرلز ہیں، وہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، چاہے ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ یا صبح صبح کھانے والا آملیٹ یا بچوں کی چاکلیٹ یا پھر دریا کی پاپلیٹ. اگر آپ مجھے 11 بجے بیٹھالتے تو میں یہ سب نہ کرتا، صرف بولتا، لیکن تھوڑا کرنا پڑے گا، یہ آپ کی عادت ہے. کس کے لیے بنایا؟ بولیے. ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. اس کے وہ بھی جو اسے نہیں مانتا اس کے لیے بھی بنایا، جو اسے مانتا ہے اس کے لیے بھی بنایا. سبحان اللہ. سب کچھ وہ رب العالمین ہے، اس نے سب ہمارے لیے بنایا. اور نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جائیں گے نہیں گن پائیں گے کیا کیا ہمارے لیے. 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک چلے جائیں گے گنتی پوری نہیں ہوگی کیا کیا ہمارے لیے. خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. گن نہیں سکتے. حد تو یہ ہے کہ پیڑ پودے اللہ نے ہمارے لیے. سبحان اللہ. کچھ پیڑوں سے ہم چھایا لیتے ہیں، سایہ لیتے ہیں، کچھ سے درخت سے پھل لیتے ہیں، اور کبھی موقع ملتا ہے تو اسی کو کاٹ کے میز، کرسی، الماری، اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں. وہ نہیں ٹوکتا کہ مت کاٹو، اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. علماء بیٹھے ہیں، فلسفے کی زبان میں ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، اس کو کہتے ہیں برہان تمانو. یعنی اللہ نے نیچر میں ایسی ایسی چیز بنائی ہے. آپ کی آسانی کے لیے سمجھا دوں کہ سبزیوں میں ایسا سواد اس نے دیا ہے جو ہماری جیبھ کو، زبان کو سوٹ کرتا ہے. بھنڈی میں وہی ٹیسٹ ہے جو ہماری زبان کو اچھا لگے، لوکی میں وہی ٹیسٹ ہے جو ہماری زبان کو اچھا لگے، گوبھی میں وہی ٹیسٹ ہے جو ہماری زبان کو اچھا لگے. اس کو فلسفے کی اصطلاح میں برہان تمانو بھی کہتے ہیں. کم سے کم یہی سوچ کے اللہ کو ایک مان لو کہ اس نے یہ ہماری لذتوں والی چیز بھی ہمارے لیے بنائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آسان کرتا ہوں، اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے جی ہمارے لیے. کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے. وہ ہمیں پٹکتے نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. کچھ جانوروں کے کمر میں رسہ باندھ کے کرین کی طرح ان سے سامان کھچواتے ہیں، بیل، بھینسا ایکسیکٹرا. وہ لات نہیں مارتے، انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. اور کبھی منہ کا ٹیسٹ چینج کرنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں. وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوکتا. آج کل کچھ 2 پیر کے جانور ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے. واہ واہ واہ. آئیے جب ایک دم جاگ گئے ہیں تو پھر ذہن کو وہی لائیے کہ اللہ نے جب سب کچھ ہمارے لیے بنایا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی ڈیوٹی سے انکار کرے. سورج چمکنے سے انکار نہیں کر رہا ہے، چاند چاندنی پھیلانے سے انکار نہیں کر رہا ہے، بہاریں خوشبو پھیلانے سے انکار نہیں کر رہی، زمین سبزہ اگانے سے انکار نہیں کر رہی ہے، پانی پیاس بجھانے سے انکار نہیں کر رہا. سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. مگر اے امیٹھی کے غیور مسلمانوں،
کبھی تم نے ایک لمحے کے لیے، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک آن کے لیے کبھی یہ سوچا کہ اے اللہ سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، اے اللہ ہمیں کس کے لیے؟ توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ، سب کچھ ہمارے لیے تو مالک ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوتی، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، شہزادے حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اس لیے بنایا تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ کیا کرو؟ عبادت کرو۔ سب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، بس ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ We forgotten our duties. Unfortunately ہمیں ہماری ڈیوٹی یاد نہیں رہی۔ ہمارے علماء ہمیں یاد دلاتے رہے محراب و منبر سے تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ ارے ہمیں تو خیر امت کا تاج اللہ نے پہنایا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی دستار ہمارے سروں پہ، تم بہترین امت۔ ارے پیر صاحب اپنے مرید کی تعریف کر دیں تو مرید نہیں مراد بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ بندوں کی تعریف کر رہا، ہماری تعریف کر رہا۔ اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ ایمانداری سے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو زور سے۔ بالکل نہیں۔ ساری سہولتیں ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ جس میں طاقت اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے کرم سے بچائے رکھا ہے وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اکثر کا عالم کیا ہے؟ جان چھوڑاتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ایک جگہ نہیں انیک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسٹیبلش کرو، استھاپت کرو۔ فجر کے وقت چادر تانے سو رہے ہیں، ظہر کے وقت کسی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر کے وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت کسی چائے خانے میں بیٹھے ہیں، اور عشاء کے وقت کسی گپیں لگا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو۔ بالکل۔ جس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو لکھنؤ سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے کتنے لوگ۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان ہے، اتنا پیسہ ہے، پھر بھی کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو زور سے۔ اور سنیے، پاسپورٹ پہ لندن امریکہ کی مہر ہے لیکن نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، دبئی کمانا یاد رہا، مدینہ جانا یاد نہیں رہا۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ نہیں۔ میں مانتا ہوں جن اچھوں کو دیکھ کر ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا ہے، ایسا ابو بکر اب ہماری جماعت میں نہیں، ایسا عمر اب ہماری جماعت میں نہیں، ایسے عثمان اب ہماری جماعت میں نہیں، ایسے علی اب ہمارے آس پاس نہیں، ایسے طلحہ و زبیر نہیں، ایسے سعد و سعید نہیں، ایسے عبد الرحمن و ابو عبیدہ نہیں، ایسے بدر والے، احد والے، خیبر والے، خندق والے اب ہم میں نہیں۔ ہم تو وہ تھے مسلمانوں، وہ جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے دینا پسند نہیں کرتے۔ ہم تو وہ تھے جو صدائے الرحیل سن کر بستر عروس چھوڑ کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دیتے تھے اور جام شہادت نوش کر لیتے تھے۔ ہم تو وہ تھے جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم تو وہ تھے جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ ہم تو وہ تھے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان
میں زلزلے آ جاتے تھے. ہم تو وہ تھے جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھراتا تھا. ہم تو وہ تھے جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی, اللہ اکبر بلند کر دیا. ارے ہم تو وہ تھے جنہوں نے دریائے دجلہ کی لہروں میں اپنے گھوڑوں کو اتار دیا. تبھی تو شاعر مشرق نے کہا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. واہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مخدوم اشرف, شہزادے حضور غازی ملت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مگر آج معاف کیجئے گا, آج ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے, دادا مسلمان. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان. ہفتے میں ایک دن یہاں آ جاتے ہیں مسجد میں اس لیے مسلمان. ہم عید کی سوئی نہیں بھولتے, رمضان میں افطاری کھانا نہیں بھولتے چاہے روزہ رکھیں نہ رکھیں. ہم شب برات میں حلوہ کھانا نہیں بھولتے, محرم میں سبیلے نہیں بھولتے. ہم صرف اس لیے مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو ایک مولوی صاحب کو بلا کے کان میں اذان دلوائی گئی تھی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں. ہم ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے مسلمان, اور کبھی موقع ملتا ہے تو کئیوں کو پہنا بھی دیتے ہیں. ہنس لو اپنے اوپر ہنس لو, اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی, جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا, جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا, وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, ترکی میں اتنے مارے گئے, سیریا میں اتنے مارے گئے, گجرات میں اتنے مارے گئے, مظفر نگر میں اتنے مارے گئے, یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے, مسلمانوں کی تصویریں مٹائی جا رہی ہیں. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں, مسلمانوں کی طرح نظر آتے ہیں, اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھے تو لوگ خدا یاد آ جائے, وہ مسلمان نہیں. ابھی میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پر, ایک دبئی کے ایک کاتب کی لکھی ہوئی کتاب تھی عربی, مجھے کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا. اس میں اس نے 1924 سے پہلے کے مسلمان اور 1924 کے بعد کے مسلمانوں کا ایک مقارنہ کیا ہے, ایک ان کے درمیان ایک منافسہ کیا ہے, ایک مقابلہ کیا, دونوں میں فرق کیا ہے. 1924 سمجھے آپ, یعنی خلافت عثمانیہ سے پہلے کے مسلمان اور اس کے بعد کے. اس نے لکھا ہے ٹھیک 99 سال پہلے, 100 مان لیجئے تاکہ راؤنڈ فیگر ہو جائے, ٹھیک 100 سال پہلے کے مسلمان کیسے تھے معلوم, کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اچانک سچ بولنے لگے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے, یہ اتنا سچا کیسے ہو گیا, مسلمان تو نہیں ہو گیا. اگر کوئی غیر مسلم شراب پیتے پیتے اچانک چھوڑ دے تو لوگ اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے, یار اس نے شراب چھوڑ دیا, کیا مسلمان ہو گیا ہے کیا. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی پہلے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے, جھوٹ کبھی بولتے ہی نہیں تھے. کیرل میں اسلام سب سے پہلے آیا اور سب سے تیزی سے پھیلا معلوم ہے کیوں؟ جو تجار آتے تھے کھاڑی دیشوں سے, اس زمانے میں تابعین اور تبع تابعین کپڑے لے کے آتے تھے, اور جب کپڑے بیچتے تھے تو کہتے تھے یہ 20 روپے میٹر ہے اور یہ 30 روپے میٹر ہے. خریدنے والا کہتا تھا بابا دونوں کپڑے ایک ہی ٹائپ کے ہیں تو یہ 10 روپے کا فرق کیوں؟ تو پھر وہ 20 روپے والے کپڑے کو کھول کے دکھاتا تھا کہ دیکھیے اس میں جو ہے سلائی میں تھوڑی سی گڑبڑی ہو گئی ہے, اس لیے میں نے یہ 10 روپیہ گھٹا دیا. کیسے سچے لوگ ہوتے تھے. ہم
ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے. اپنے کردار کو بنا لو مسلمانوں، اپنے نسب العین کو پہچانو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند ہوگے اگر مسلمان بن کے اٹھو. یاد رکھنا یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، یہ سب ہماری کرتوتوں کا پھل ہے. تھوڑی سی میں چاہتا ہوں 5-10 منٹ اس گفتگو کو آگے بڑھا کے پھر میں اس طرف آتا ہوں جو سننے آپ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. پوری توجہ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ جملہ ضائع نہ ہو. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضور یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے نا؟ نہیں سنا؟ خلافت بنی امیہ میں وہ بصرہ کا حاکم تھا، مروانی تھا اور بہت ذہنی طور پہ شیطانی تھا. اس نے زندگی میں صرف برے کام کیے، صرف 2 کام ایسے کر دیے کہ اگر اللہ اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے. ایک تو اس نے ہم لوگوں کے لیے قرآن میں اعراب و نقطے لگا دیے، اور دوسرے اس نے فتوحات بہت حاصل کی. آج ہندوستان جو ہم یہ وحدت کا نقارہ بجا تو سب سے پہلے حجاج بن یوسف کے زمانے ہی میں بجا، جب اس نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو روانہ کیا. توجہ چاہوں گا. بہت ظالم بادشاہ تھا. کیا تھا؟ لگتا آپ کا موڈ بنانا پڑے گا یہ واقعہ سنانے کے لیے. بہت ظالم، اپنے ہی گرو کو سائیڈ میں بیٹھال کے مارگ درشک بنا کے خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. ایسا بادشاہ. گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اسے ڈی مونیٹائز کر کے اپنے نام کا سکہ اس نے چلایا. ایسا بادشاہ تھا. پورے میڈیا تنتر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. ایسا بادشاہ تھا. اس کے خلاف جو بولتا تھا اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا. ایسا بادشاہ تھا. لوگوں پر کنٹرول رکھتا تھا، اور جو غریب تھا اسے غریب ترین بناتا تھا، جو امیر تھا اسے امیر ترین بناتا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے کیا؟ تو اگر چلا گیا تو کوئی بات نہیں. اتنا ظالم تھا. حضرت خواجہ حسن بصری کا زمانہ تھا. ایک مرید آیا، کہا حضور اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا، اتنے ظالم کو بیٹھالا. حضرت خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا. توجہ چاہو. فرمایا سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. کیا کہا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. ذرا سوچو امیٹھی والوں، آج سے لگ بھگ 13.5 پونے 1400 سال پہلے اس زمانے میں جو گنہگار تھے ان کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ نماز چھوڑنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ رمضان میں چھپ چھپ کے کھانے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ چند سکوں کے لیے جھوٹ بولنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ زناکاری اور بدکاری میں ملوث معاشرے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر آج ہمارے سروں پہ کوئی ظالم اگر ہے، اگر کوئی ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن کر رہا، اگر کوئی ہمارے حقوق کو پامال کر رہا، تو ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، شکایت کرنے کا حق نہیں، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکو، تلاشو ہم سے وہ کون سی چوک ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس ظالم کو بٹھایا. اب اگر اس ظالم کو اتارنا چاہتے ہو تو آکروش مت ہو، جلوس مت نکالو، احتجاج مت کرو، بس اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے، ساری خدائی تمہاری ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا مزاج نہیں ہے، بہت کم موقع ملتا ہے کہ میں ایسی اصلاحی بات کروں، لیکن
آج میرا جی چاہ رہا ہے میں قیام گاہ میں میں نے محسوس کر لیا کہ بہت ضروری ہے. اب آئیے قدم کو ایک آگے بڑھاتے ہیں. ہم کیا تھے؟ اپنی ڈیوٹی بھول گئے. اور ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کی، زور سے بولو، عبادت کریں. کیا کریں؟ عبادت کریں. عبادت کریں. اب ظاہر ہے کہ جب عبادت ہی کرنا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، دنیا یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں. What does mean by عبادت؟ الگ الگ تعریفیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن حضرت میر شریف جرجانی کی بڑی پسندیدہ تعریف. آپ فرماتے ہیں العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ. عبادت ہر وہ کام ہے، توجہ سے سنیے گا، کبھی کبھی میں بہت زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں، تو جو بات دھیرے کہوں اسے ہلکے میں نہ لیا کیجیے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. مطلب ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے. کیا کرنے آئے ہیں؟ اب ایک صاحب نے سوچا کہ نورانی میاں کو بلایا ہے اتنی دور سے، میرے پیر ہیں تو میں انہیں راضی کر لوں. سوچا ایسا کھانا کھلاؤں کہ حضرت خوش ہو جائے. میں ان کے گھر پہنچا، دسترخوان اللہ اکبر، مٹن ہے، چکن ہے، مرغ ہے، یہ ہے، شاورما ہے، بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس، اتی سوادشٹ ونجن، لاجواب کھانا تھا. لیکن میں پرسن نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. میری پسند یہ ہے کہ سادی روٹی ہو، سادہ چاول ہو. میرے گھر میں بچے بھی جانتے ہیں ابو کیا کھاتے ہیں. سادی سبزی بہت پسند، سادی دال بہت پسند. جتنا کھانا سادہ ہوتا ہے دعا اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب اس نے چٹخ مٹخ والا کھانا کھا تو لیا، دعا بھی دے دیا، لیکن منہ ہی سے دیا، دل کو یہاں پتہ ہی نہیں چلا. ہنستے ہنستے کیا سمجھے گا؟ بس وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا. واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے حضور غازی ملت حضور تاج العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب میری پسند جاننے کا تو بہت آسان طریقہ ہے. If you want to know about my liking, you can ask me directly. سیدھے پوچھ لو حضرت کل میرے گھر دعوت ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ اللہ کی پسند ہم کیسے جانیں؟ توجہ. How can we recognize the liking of Allah? کیسے جانے جب ہمارا اس سے ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہی نہیں. وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے. وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہیں. وہ نراکار ہے، ہمارا آکار ہے. وہ بنانے والا، ہم بننے والے. وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے. وہ پلانے والا، ہم پینے والے. ہم محدود، وہ لامحدود. ہم لمیٹڈ، وہ انلمیٹڈ. ہمارا انت، وہ اننت. وہ جسم و جسمانیت سے پاک، حد اور حدود سے پاک، توالد و تناسل سے پاک، اور ہم ہر چیز کا مجسم. ہمارا اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں. یاد رکھنا اللہ نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، 5 مہان شکتیاں. He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things. کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، جن کو ہم اردو میں حواس خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ مائک کڑک ہے کہ ملائم؟ ملائم تو بیچارے. ٹھنڈا ہے کہ گرم؟ چھوا تو پتا چلا. کیسے بولو. یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے؟ دیکھا تو پتا چلا. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے؟ سونگا تو پتا چلا. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی؟ سنا تو پتا چلا. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ مراد آباد کی ہے یا بالکل برباد کی ہے؟
اچھی ہے یا بری چکھا تو پتا چلا. So these are the 5 sources of knowledge. یہ حواس خمسہ جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے عقلاء کے نزدیک، وہ ہے عقل، مگر میں اس پہ اس لیے بحث نہیں کر رہا ہوں یہاں. یہ ہمارے یہاں مدرسے میں لوگ دن کے اجالے میں نہیں سمجھ پاتے یا رات کے اندھیرے میں کیا سمجھیں گے، تو اس کو وہی رکھیے. آئیے ایک دم سامنے نظر آنے والی چیز، 5 چیزیں، 5 اندریاں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. مجھے بتاؤ، جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسے سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تو پھر اس کی مرضی کیسے جانیں، اس کی پسند کیسے جانیں؟ اور جانیں گے نہیں تو اس کی پسند پہ عمل کر نہیں پائیں گے، اور نہیں کر پائیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. یہی مسئلہ مرید کے سامنے آیا. دعوت دے رہا تھا لیکن مجھ سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تھا. کیا کریں، کیسے کریں؟ بھاگتا ہوا سیدھے آیا، فیضان اشرفی کے پاس آیا. کہیں دیکھیے آپ تو حضرت گل میاں کی بھی بڑی خدمت کیا ہے، خاندان کے بزرگوں کی کیا ہے، نورانی میاں کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. یہ بتائیے حضرت کو کیا پسند ہے؟ کل میرے گھر دعوت ہے. انہوں نے کھٹا کھٹ بتا دیا، دیکھ حضرت کو خوش کرنا ہے نا تو 200 روپے میں دعوت ہو جائے گی. دال بنا دے، روٹی بنا دے، سبزی بنا دے، سادی سبزی، حضرت خوش ہو جائیں گے. میں اس کے گھر پہنچا، اپنے پسند کا کھانا دیکھا. کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی. کیوں کھایا؟ کیونکہ کھانا میری پسند کا تھا. کس کا؟ رات زیادہ ہو گئی ہے کیا؟ ہاں یہ نا ایسے نہ کیجئے. ہاں کھانا میری پسند. یہ پسند کس نے بتائی؟ اس نے بتائی جو میرے قریب. کیچ کرو علماء کی توجہ. کس نے بتایا؟ جو میرے، زور سے بولو. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے. رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. سبحان اللہ. اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو ہمارے حبیب ہیں. احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ مت کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. جھوٹ مت بولو، اللہ کو پسند نہیں ہے. زنا مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. بدکاری مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. سود مت کھاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. گالی مت بکو، اللہ کو پسند نہیں ہے. بے پردہ عورت مت رہو، اللہ کو پسند نہیں ہے. بے حیائی مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. زیادہ حرام کھانا مت کھاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. سب کو پیغام دیا، اے لوگوں اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے جو پوجتے ہو اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے مانیتاؤں کے انوسار دھرم کا انوسرن کرتے ہو اللہ کو پسند نہیں ہے. پہاڑوں پہ چڑھ کر کے جو ریلیاں کرتے ہو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے. حج کرو، اللہ کو پسند ہے. زکات دو، اللہ کو پسند ہے. نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے. بیوہ کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے. علماء کی عزت کرو، اللہ کو پسند ہے. سادات کی خدمت کرو، اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے. خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. دینی جلسے کرو، اللہ کو پسند ہے. نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو صلو. کیا فرمایا؟ توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع نہ ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی پچھلی امتوں کی کاپی مت کرو بلکہ نماز ویسے پڑھو، ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، خادے میں ویسے ہی بیٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں. تجھے حج کرنا ہے تو صرف پریکرما مت کر بلکہ طواف، بلکہ احرام پہن جیسے میں پہنتا ہوں. طواف
طواف کر جیسے میں کرتا ہوں، سعی کر جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کر جیسے میں کرتا ہوں۔ تجھے اگر روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکا مت رہ، بلکہ نیت کر جیسے میں کرتا ہوں، سحری کر جیسے میں کرتا ہوں، افطار کر جیسے میں کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، نبی نے فرمایا سن تو ایسا کر تو صحیح، کر تو صحیح۔ ارے جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آسمان خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور وہ تب ہوگا جب ہم اپنے آنے کا مقصد پہچان لیں۔ سبحان اللہ۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی، زور سے بولو، کیونکہ ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آئیے آپ کے مطلب کی بھی کچھ باتیں کر لوں۔ ہمارا یہ لوٹنا بتا رہا ہے کہ ہم چلے بھی وہیں سے، بے شک۔ جیسے کہتے ہیں نا، میں لکھنؤ سے چلا میٹھی پہنچا، پھر اب میٹھی سے لوٹ کر لکھنؤ۔ اب یہاں لوٹنا صحیح ہے، لیکن میں کہوں لکھنؤ سے چلا میٹھی پہنچا، میٹھی سے لوٹ کر کچوچا شریف، اب یہاں لوٹنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوٹا وہیں جاتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ لوٹنا بتا رہا ہے کہ ہمارا سفر بھی وہیں سے شروع ہوا۔ کس طرح؟ سب سے پہلے ہم روحوں کی دنیا میں تھے۔ کہاں تھے؟ روحوں کی، منہ کھولو، روحوں کی، آتما جگت میں۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں ہیں، اس کی مرضی، اس نے حکم دیا دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے باپ کی صلب میں آ گئے، ان دا بیک بون آف فادر۔ 5 سال 10 سال 15 سال جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے۔ بے شک، حکم ہوا دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے یہاں اس مصیبتستان میں آ گئے، اس ٹینشنستان میں، اس الجھنستان میں۔ سارا پینک، پرابلم، سمسیا سب یہی ہے، سارا لپڑا جھگڑا، لین دین الٹا سیدھا سب یہی ہے۔ اب جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال، بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا۔ پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے، اب کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ ہائپر ٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو کولیسٹرول ہے، کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ توجہ، جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں، حکم ہوا دنیا بدلو، ہم انشاءاللہ قبر میں چلے جائیں گے۔ ہاں بڑی دھیرے سے انشاءاللہ کہا، جانا نہیں ہے کیا؟ انشاءاللہ۔ ارے آپ کو بھی جانا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانا ہے۔ آج ہمارے امام گئے ہیں، کل ساری عوام جائے گی وہاں جانا۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے، 500 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 5000 سال، جب تک وہ چاہے گا ہم قبر میں۔ حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم محشر میں چلے جائیں، بے شک، in the day of judgment۔ اب جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں رہیں گے، ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک آن، ایک لحظہ، ایک مومنٹ، ایک سیکنڈ، جب تک وہ چاہے گا ہم وہاں رہیں گے۔ حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت۔ یہ بتاؤ ہم مریں گے کب؟ توجہ چاہوں گا، ہم مریں گے کب؟ when we will die۔ ہم تو صرف ایک جگہ سے، we are transferring from the world to another، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ انتقال۔ عالم ارواح سے انتقال ہوا، باپ کی صلب میں آئے، وہاں سے انتقال ہوا، ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں انتقال ہوا، تو اس دنیا میں آئے، یہاں سے انتقال ہوگا تو قبر میں جائیں گے، قبر سے انتقال ہوگا تو حشر میں جائیں گے، حشر سے انتقال ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں۔ تو ہم مریں گے کب؟ کیا بات ہے، کیا
کیا مریں گے کب؟ اب ایک آپ کی لذت کی بات اس بوڑھی رات میں دے رہا ہوں، اگر پسند آ جائے تو دعا دینا۔ موقع ملے تو ان جاہل ملوں کو بتاؤ جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ان جاہلوں سے کہو کہ موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ توجہ، ہر نفس کو، اب میں کیونکہ یہ فاتحہ سے چہلم بھی ہے تو تھوڑا اس حوالے سے بولوں گا اور بات ختم۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ چکھنا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اگر دال میں نمک چکھنا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ چمچ سے ایسے ایک بوند نکالا، یہ کیا ہے؟ یعنی زبان کو پتا چلا، حلق کو خبر ہی نہیں، بس اتنی موت ہے، آئے گی، مزہ چکھائے گی اور چلی جائے گی، اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دے گی۔ اب اگر کوئی ہماری بہن 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے پوچھے کوئی ماں کیا کر رہی ہو، وہ کہے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا عالم ہے۔ اب تو نیند غائب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا؟ آئیے، جب چکھنے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا ہے۔ سمجھانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا ہے؟ موت سے پیٹ نہیں بھرنا، سے مزہ چکھنا ہے، اور وہ چکھنا ضروری ہے، کیونکہ چکھو گے نہیں تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاؤ گے کیسے؟ جیسے اس دنیا میں جب آئے ماں نے درد زخم، اس درد کو چکھا، ہم موت کو چکھیں گے، چکھ کے گزر جائیں گے۔ مجھے چکھنا ہے، تمہیں چکھنا ہے، ہم سب کو چکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس، توجہ، ذائقۃ الموت، ہر نفس کو۔ کس کو؟ ایک بڑا خوبصورت اشاریہ ملا ہے مجھے خانقاہی لہجے میں، اور علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں میں اس پوائنٹ کو ضرور ریز کروں، اجازت ہے آپ کی؟ ہر نفس کو، کس کو؟ تو جس کے پاس نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا، مگر مجھے بتاؤ وہ غوث اعظم، وہ غریب نواز، وہ داتا لاہوری، وہ مخدوم سمنانی، وہ صلحاء امت، ارے وہ اللہ والے جنہوں نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا ہو، انہیں کون سا مزہ چکھنا؟ انہیں کون سا مزہ چکھنا؟ یہ تو ہمارے آپ کے لیے ہے کہ مزہ چکھنا ہے، جو اپنے نفس کو خود ہی مار دے۔ بقول حضور علیہ السلام کے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ جس نے خود اپنے نفس کو مار دیا اسے کون سا مزہ چکھنا؟ جیل میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، کوئی جیل ہو جائے 14 سال کی، سینہ تان کے کہے واہ I'm so happy that I'm entering into the prison، کتنا خوش ہوں آج جیل میں جا رہا ہوں، اسے لگ رہا ہے سسرال میں جا رہا ہوں۔ کوئی خوش ہوگا جیل میں جانے میں؟ روتا ہے۔ کیا ہے؟ بولو، روتا ہے، اور روتا اس لیے ہے کیونکہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے؟ میرے ماں باپ چھوٹ گئے، میری بیوی بچے چھوٹ گئے، میرے گھر والے چھوٹ گئے۔ He's crying، رو رہا ہے۔ مگر جیل کے اندر جب پہنچا تو بیرک میں جو 4-5 ساتھی پہلے سے موجود تھے وہ ہنس رہے ہیں، واہ ہم 4 تھے اب 5 ہوئے، خوش۔ وہ کیا ہے؟ خوش، ہیپی۔ ہم 4 تھے اب 5
چھوئے. اب مل بیٹھ کے کھائیں گے, ایک دوسرے کا دل بہلائیں گے, خوش. اور 14 سال کے بعد جب اسی قیدی کو رہائی ملی, آزادی ملی, سینہ تان کے مسکرا کے آ رہا, شان سے ٹھٹھے لگا رہا, لڈو بانٹ رہا ہے جیل میں, گھر میں بھی شہنائی بج رہی ہے, لڈو بٹ رہا ہے, آتش بازی ہو رہی ہے, کسی کا بیٹا آ گیا, کسی کا بابا آ گیا, کسی کا چاچا آ گیا, کسی کا ماما آ گیا, کسی کا دادا آ گیا, کسی کا نانا آ گیا. اور اندر جو بیرک میں اس کے ساتھی تھے وہ رو رہے. یا اللہ, بڑا اچھا ساتھی تھا, آج جا رہا ہے. کبھی میرا سر دکھتا تھا تو یہ دباتا تھا, اس کا دکھتا تھا تو میں دباتا تھا, کبھی میرا کپڑا یہ دھوتا تھا, اس کا کپڑا میں دھوتا تھا, آج جا رہا ہے. کبھی میرے لیے کھانا یہ پروستا تھا, کبھی اس کے لیے میں پروس دیتا تھا, آج جا رہا. جب وہ آیا تھا تو مسکراتا ہوا نہیں, روتا ہوا. ساتھی مسکرا رہے تھے, جب وہ نکلا تو لڈو بٹ رہا ہے خاندان, ساتھی رو رہے. حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن للمومنین, دنیا مومنین کے لیے قید خانہ. کیا ہے؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. قید خانہ ہے, کاراواس ہے. یہی وجہ کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, چیختا ہوا آتا ہے, چلاتا ہوا آتا ہے, چاہے نارمل آوے یا سیزیرین آوے, روتا ہوا آتا ہے. اور اگر نہ روے تو پھر نرس جو ہے بچے کو پلٹ کر کے پیٹ ٹھکا کر اسے رولاتی ہے, اور جب وہ روتا ہے تو کہتا ہے سوستھ بچہ, سوستھ بچہ, ہیلتھی چائلڈ. روتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ جیل خانے میں آ رہا ہے, روتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ قید خانے میں آ رہا ہے, روتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ شہوتوں کی زنجیریں اور خواہشات کی لذتوں کی زنجیریں اب اس کے پاؤں میں بندھنے والی ہے. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, رو رہا ہے, مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے. کوئی ابا بن گیا, کوئی چاچا بن گیا, کوئی نانا بن گیا, کوئی دادا بن گیا, کوئی بابا بن گیا, کوئی چاچا بن گیا, کوئی خالو بن گیا, کوئی کچھ. وہ روتا ہوا آ رہا ہے, گھر میں شہنائی بج رہی. لیکن 80-90 سال کے بعد جب وہ بوڑھا ہو کے مر گیا اور اسے کاندھے پہ اٹھا کر جنازے اس کے لے کر جب قبرستان کی طرف گئے تو پورا گھر رو رہا ہے, سب چیخ رہے ہیں, سب چلا رہے ہیں. کسی کا بابا جا رہا ہے, کسی کا چاچا جا رہا ہے, کسی کا ماما جا رہا ہے, کسی کا بھائی, کسی کا پتی, کسی کا شوہر جا رہا ہے. لیکن وہ جنازے کی چرپائی پہ لیٹا مست ہے اور اپنی آزادی کا جشن منا رہا, گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اے میرے گھر والوں رو مت, آج مجھے آزادی ملی ہے, کاش تم بھی وہ دیکھو جس جلوے کو میں دیکھنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے حضور غازی ملت, حضور تاج العلماء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تم بھی وہ دیکھو جس جلوے کو میں دیکھنے جا رہا ہوں. آخری بات, اور اسی پہ بات ختم. علماء بیٹھے ہیں, ذمہ دار اسٹیج ہے, اس لیے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اگر کسی کے پاسپورٹ پہ مدینے کا ویزا لگ جائے, خوشی کا کیا عالم ہوگا بتاؤ. کئی دن تک تو نیند نہیں آئے گی, خواب ہی میں سنہری جالی دیکھ رہے ہیں, روضہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں, بہاروں میں مست ہیں, جائیں گے. خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. بہت دھیرے بے شک کہہ رہے, لگتا جا چکے ہو گیا. ہوگی کہ نہیں؟ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حاجی صاحب دیکھیے گا حضرت, بڑی ذمہ داری سے کہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. میں پھر دوہرا دوں, یہ نہ سمجھو کہ جھٹکے میں نکل گیا. موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ ہمیں جب ویزا لگے گا تو تو دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا, روضہ رسول دیکھے گا, گنبد خضرا دیکھے گا, محراب نبوی دیکھے گا, مسجد نبوی دیکھے گا, بقیع الغرقد دیکھے گا, جنت البقیع دیکھے گا, شہر نبی دیکھے گا. ارے جب ویزا لگے گا, توجہ, ویزا تو روضہ دیکھے گا, روضہ. مگر جب موت آئے
روضہ نہیں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب قبلہ اشرف دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم تم مرتے ہیں تو ہمارا مرنا اور ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی کو دین مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا، اپنے جیون کا 52 سال جس نے محراب و منبر کو دے دیا، اپنی قوم کی صلاح اور فلاح میں اپنی عمر گزار دی ہو، ایسا کوئی غلام محمد جب گزرتا تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا، اے موت آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، چاہے تو ترکی میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے گجرات کے دنگوں میں آ، چاہے مظفر نگر کے فساد میں آ، چاہے بم بن کے آ، چاہے نیزہ بن کے آ، چاہے بھالا بن کے آ، چاہے بندوق بن کے آ، ہم تمہیں گلے لگانے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اے موت تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے